ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج صبح میں جو میرے سیشنز ہوئے ان میں ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس کی گئی، تو اسی کو ہم نے موضوع بنا لیا کہ بہت زیادہ آج کل جو نسبتیں ہوتی ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں، وہ ناکام ہیں، کامیاب نہیں ہیں۔ اگر طلاق ہو جائے، ڈائیورس ہو جائے تو ایک علیحدہ کہانی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں سیمی ڈائیورس چل رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، منہ ہی نہیں لگاتے ایک دوسرے کو، اور بچے جتنے ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو شغل میلے کی وجہ سے دنیا میں آ گئے ہوتے ہیں، کوئی ان کی سوچ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے۔ اس پہ غور و فکر کیا جا رہا تھا، جتنے بھی لوگ سیشن لے رہے تھے مختلف، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنی ایکسپیرینس بتائیں، آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ جو ہیں مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو چند جو فائنڈنگز ہیں میری، وہ آج کی گولڈن پوائنٹس میں ڈال دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بیجا جو شرائط ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ لڑکے کی جو کردار کو جج کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ جیسے جو مجھے سننے میں آتا ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ علیحدہ گھر لے کے دے گا یا سیپریٹ رہے گا، لڑکا جو ہے وہ اے سی ضرور لگوائے گا، لڑکا جو ہے وہ پرانی گاڑی میں لے کے نہیں گھومے گا، نئی گاڑی میں لے کے گھومے گا۔ اور ایک اور جو آج کل بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، عجیب بات ہے میرے لیے، جس کا شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیا کہ ہنی مون پہ ترکی لے کے جائے گا، ہنی مون پہ سنگاپور لے کے جائے گا، ملائیشیا لے کے جائے گا۔ اب جب یہ شرائط رکھی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ جس کا شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، تو جب یہ شرائط رکھی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں جو کہ لڑکے میں دیکھنی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سائڈ پہ رہ جاتی ہیں۔ تو شادی کے بعد وہ یہ والی خواہشات تو پوری کر دیتا ہے، لیکن وہ کردار کا بہت ہی گھٹیا نکلے، وہ آپ کی لڑکی کو اسٹریٹ گرل سمجھے، آپ کی لڑکی کو وہ جو ہے باتھ روم ٹیشو پیپر سمجھے، ٹوائلٹ ٹیشو پیپر۔ تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ان خواہشات سے تو زندگی گزرنی ہی نہیں تھی، زندگی تو اس کردار کے ساتھ گزرنی تھی کہ جو لڑکے کا ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہی حال لڑکے والوں کا ہے۔ جب وہ اپنے لیے بہو یا بیوی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنا ہوتا ہے لڑکی کا کردار، کہ وہ لڑکی جو کہ آپ کے بچوں کی ماں بنے گی اور آپ پورا دن باہر ہوں گے تو وہ آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہوگی۔ آپ اس کے بجائے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ طوائف، فلمی ایکٹر، صحیح ہے، جس کی چال ڈھال جو ہے وہ، اب کیا بولوں، ورڈ ہی یہ ہے، کنجروں والی ہو، جو ٹھمکے مارتی ہو، جس کا جسم جو ہو وہ کسی فلمی ایکٹر سے ملتا ہو۔ اب آپ نے یہ ساری چیزیں جب چیک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کردار کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے والی ہے، جس کی وجہ سے شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے، وہ چیزیں آپ بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایسا کپل
جس میں لڑکی کے گھر والوں نے اپنی خواہشات مٹیریلسٹک پوری کروائیں اور لڑکے کے گھر والوں نے اپنی خواہشات اکارڈنگ ٹو سیکس پوری کروائیں، تو اس کے بعد کبھی بھی یہ کامیاب شادی نہیں ہو سکتی۔ ابھی میرے پاس 3 فیملیز ایسی ہیں جن کے اولادیں موجود ہیں اور وہ ہر روز لڑائی، تو ان میں سے ایک بلکہ 2 نے میرے سے یہ ڈسکس کیا، کہتے ہیں کہ سر آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے لڑائی کی؟ میں نے یہی بتایا جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں سر ہم نے معاشرے کو جو اولاد دی ہے یہ کوئی کوالٹی چائلڈ تو نہیں دی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے تو پیشنٹ دیے ہیں معاشرے کو۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بچے کس طرح سکون لے رہے ہوتے ہیں؟ ایک کا بچہ نشہ کر کے سکون لے رہا ہوتا ہے، ایک کا بچہ جو ہے وہ اوباش سا ہو گیا ہے اس طرح کا سکون لے رہا ہوتا ہے، ایک کا بچہ جو ہے وہ لور گھومتا رہتا ہے اس طرح سکون لے رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایسے کپل بچے پیدا کر دیتے ہیں تو اور بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی اس خواہشات کے اندر تو بچے تھے ہی نہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو وہ جو لڑکی والوں نے شرائط رکھی وہ تو ساری کی ساری نفس کی تھی نا، کہ ہنی مون پہ جانا ہے تو وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، اے سی والے روم میں سونا ہے، تو جیسے آپ کا وہ ہے گاڑی 0 میٹر پہ گھومنا ہے۔ اس میں بچوں کی تربیت کہاں آ گئی؟ کوئی ایسی نہیں ہے بچوں کی تربیت۔ اسی طرح سے جب لڑکے والوں نے جسمانی خد و خال اور وہ ساری چیزیں جو کہ ایک پرانے دور میں طوائف میں دیکھی جاتی تھیں وہ جب آپ نے دیکھی تو اس میں اولاد کہاں آ گئی؟ اس میں تو مزے آئے۔ تو اس میں تو ہونا چاہیے ہے ان لوگوں کو اولاد پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے ہے، انہیں تو صرف انجیکشنز ایسے لگوا لینے چاہیے کہ نہ ہو ان کو، لیکن ابھی اس طرف یہ نہیں گئے، سوچ ان کی گئی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کوالٹی بات کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی کپلز معاشرے میں جنریٹ ہوں تو جو شریعت نے کہا سیرت اور کردار ٹاپ پہ رکھیں، باقی آپ نے جو چیزیں رکھنی ہے، شکل و صورت دیکھنے کی بھی اجازت ہے، بالکل دیکھیں، دونوں پارٹیاں دیکھیں، مطمئن ہوں اس سے، لیکن سیرت اور کردار ٹاپ پر ہو دونوں کا۔ اگر آپ ایسا نہیں دیکھیں گے تو نہ صرف آپ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہوتے ہیں دونوں، وہ جو روحیں دنیا میں آ جاتی ہیں نا، وہ پیشنٹ میں معاشرے میں اتنے پیشنٹ دیکھ رہا ہوں کہ ہر بچہ کسی نہ کسی لحاظ سے پیشنٹ بن رہا ہے۔ وجہ بچہ نہیں ہے، وجہ ان کے مالی وسائل بھی نہیں ہے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں مالی وسائل کی وجہ سے بچے سائیکو نہیں ہو رہے۔ بچے جو سائیکو ہو رہے ہیں وہ ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، نظریاتی طور پہ دونوں نفس کے غلام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں ایسے بچے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میرا خیال سے میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری تحریک یہ ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی فیملی کاؤنسلنگ میں ہمارے کلائنٹس موجود ہیں ان کی ہم اس طرح سے ٹریننگز کر رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ کافی حد تک وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ جو ابھی نہیں ہوئے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔